الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق ہے ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت اور نماز۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایمانیات کے بارے میں پڑھا تھا، اور اب ہمارا یہ جو باب دوم ہے یہ ارکان اسلام کے متعلق ہے کہ اسلام کے کون کون سے اراکین ہیں، کون کون سے رکن ہیں جن کی پابندی ہم پر ضروری ہے۔ تو اب اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اب کلمہ شہادت کے بارے میں ہم بات کریں گے، جو ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن ہے۔ تو اس کے متعلق آپ اکثر جو لفظ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان میں دراصل گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب یہ جو کلمہ شہادت ہے اس کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، کفر و شرک سے نجات کا اعتراف کیا جاتا ہے، کفر و شرک سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے، اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ تو جب کوئی شخص ان دو کلمات کو ادا کرتا ہے تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور ان دو الفاظ کی ادائیگی کے بغیر کوئی شخص اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں ان الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے، وہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، وہیں ان پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے، آپ کا جو سبق توحید ہے، اصل کلمہ شہادت کا پہلے حصے کفر و شرک سے نجات کی برات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، توحید کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آپ کے سبق نمبر 2 رسالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ جو سبق ہے اس کی ڈیٹیل میں یا اس کی مزید وضاحت میں ان اسباق کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، زیادہ جو ضروری ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نماز۔ تو اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے، اور یہ صرف اپنے پیروکاروں کو چند عقائد ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلا اور اہم جز جو ہے وہ بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو نماز جو شخص قائم نہیں کرتا کو مشرکین کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں تشبیہ دی گئی ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ دین کی اصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو انسان سے پہلی ریکوائرمنٹ کی جاتی ہے اعمال کے اندر، وہ نماز ہے۔ اب دیکھا جائے تو نماز کو کیوں فرض کیا گیا ہے، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے، اتنا زیادہ نماز پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ دراصل نماز دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اسی لیے ہر امت پر اس کر دیا گیا۔ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں اور اسے ترک کرنے والے ذلت و رسوائی کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جرائم کی فہرست میں اس بات کا بھی ذکر قالوا لم نکو من المصلین سورۃ المدثر آیت نمبر 43، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ معبود کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، تو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ میرے سامنے جھکو، اور وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو نہیں جھکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منکر ہو گیا۔ دیکھیے ایک سجدہ جسے ابلیس نے نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اب ہم بھی اگر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں بجا لا رہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ابلیس برا ہے تو پھر بے نمازی بھی برا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اس نے کفر کی روش اختیار کی۔ تو اس لیے نماز کی جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہوں میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ تو یعنی نماز اللہ تعالیٰ کو کے انسان کو قریب کر دیتی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اللہ رب العزت سے رابطہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اسی اہمیت کے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کا حساب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کریں، نماز کو مکمل طور پر اس کے ارکان اور اس کی شروط کے ساتھ ادائیگی کرنے کا اہتمام کریں۔ تو نماز کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا اس چیز کو ذہن نشین کر لیا ہے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، اور اس کی پابندی اور اس کا انکار کرنا کفر کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ دن میں 5 دفعہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ تو بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، اس کی پوری زندگی احکامات کی تعمیل کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ یعنی وہ ہر وقت اللہ کے احکامات دی کرنے کا شوق اس میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اللہ کے آرڈرز کی پابندی کرنا
کسی طرح پر بھی مشکل نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ تو دن میں 5 دفعہ اللہ رب العزت کے ہونے کا احساس مسلمان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اپنے آپ کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ تو جب کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو اس کو بھی خوشی خوشی جھیل لیتا ہے، اور خوشیوں پر تو ان کو انجوائے کرتا ہے۔ تو خوشی ہو یا تکلیف ہو، یہ ہر جو بھی لمحہ ہے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے جان کر اس کو خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالی کے ساتھ ہونے کا احساس آتا ہے تو اب انسان گناہوں سے خود بخود بچنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں ہر وقت اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو دنیا کے ہر قسم کے خوف اور ڈر اس کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نمازوں میں بھی نماز کے اثرات جاری رہتے ہیں۔ تو نماز کے بعد اگر گناہ کا خیال انسان کے ذہن میں آئے تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ابھی تو اللہ کے حضور سے یہ دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا۔ پھر گناہ کروں گا یا گناہ کا کام کرنے لگوں گا تو اللہ کے پاس جب اگلی نماز کے لیے جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا؟ تو یہ چیز اسے مکمل طور پر، مستقل طور پر گناہوں سے روک کر رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کو مکمل پابندی کے ساتھ اس کے اور مکمل اس کی شروط کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور دل میں یہ یقین پیدا کیا جائے کہ میں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے محبت و یگانگت پیدا ہوتی ہے، جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے حضور لوگ حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور نمازیں ادا کرتے ہیں، تو آپس میں بھی ان کا ایک تعلق، ایک ریلیشن پیدا ہونے لگتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں، اگر کوئی دوست بھائی نماز میں نہیں حاضر ہوا اور چند نمازوں تک نہیں آتا تو لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں، لوگ فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کا پتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے آپس میں ایک محبت وہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے نماز با جماعت سے اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہونے لگتا ہے۔ ان کے اندر جو الگ الگ ہر شخص جو ہے وہ عمارت کھڑی کرنے کے چکروں میں ہے، اپنی الگ الگ بات منوانے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، وہ پھر اجتماعی سوچ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اور دیکھیے معاشرے کوئی بھی جو ترقی کرتے ہیں وہ اجتماعی شعور سے، اجتماعی سوچ سے وہ ترقی کرتے ہیں۔ یہ پیدا نہیں ہوتی، وہ معاشرے اسی طرح تتر بتر رہتے ہیں، اور ان کے اندر اسی طرح افتراق اور منافقت جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے۔ تو جب وہ اجتماعیت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو ان کے اندر نفاق اور خود غرضی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو با جماعت کا بھی اسی لیے حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان اجتماعیت کا شعور پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کی نسبت با جماعت نماز پڑھنا، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب کا کام ہے، 27 درجے اس کے زیادہ ہیں۔ تو جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نماز جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مساوات ذریعہ بنتی ہے۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو یہ جو بات ہے، یعنی محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا غلام تھا. تو دیکھیے نماز کے دوران بادشاہ اور فقیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. کوئی بڑا ہونے کا احساس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. رنگ نسل کا جو امتیاز ان کے درمیان پیدا ہو سکتا تھا، طبقے کا امتیاز پیدا ہو سکتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو نماز جو ہے وہ ان کے اندر یہ مساوات پیدا کرتی ہے اور یہ امر ترین ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے ایک امام کے پیچھے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈسپلن بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے امام جس طرح کے کاشن دیا جاتا ہے تو کاشن پر سب کے سب اکٹھے ایک ہی ساتھ ہاتھ ہلاتے ہیں. یعنی فوج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو بھی کمانڈر وغیرہ کاشن دیتا ہے تو اس کے کاشن پر سب کے سب ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں، سب کے سب ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے احساس دراصل پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے امام کی بات کو ہر وقت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ ڈسپلن کی انداز میں کام کرنے لگتے ہیں. اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. اسی لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے. فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب و تحریص پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی نماز کی طرف بڑھیں کہ دیکھیں یہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، وجہ سے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ان میں بھی شوق پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ بھی مسجد کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے. یعنی ان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے. نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا لیتا. اب سوال اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ نماز کی اتنی آپ نے جو فوائد ذکر کیے ہیں لیکن یہ آج ہمیں حاصل نہیں ہو رہے یا ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات سامنے نہیں آ رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم میں نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اس کے کلمات اور اس کے اوراد کے معنی و مفہوم سے ہی نا آشنا ہے. یعنی سبحانک اللہ جدو کا لا الہ غیرک، ٹھیک ہے، اب پوچھا جائے اس کا کیا مطلب ہے، کچھ پتہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین جو دعا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. تسبیحات جو پڑھتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. تو دراصل یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں دل بھی اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک رٹی رٹائی ایک بات ہے بس جو ہم پڑھ کر آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے جہاں آپ اتنی محنت کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اس نماز کا مفہوم بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں. تو اثرات اسی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے کہ ایک تو نماز پڑھنے والے افراد انتہائی کم ہیں اور جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اس کے کلمات اور اس کے اوراد جو الفاظ جو پڑھے جا رہے ہیں ان سے وہ نا آشنا ہے، انہیں ان کا پتہ ہی نہیں معلوم ہے. تو اس کی اگلی جو کیٹیگری ہے کہ نماز میں اس کا دل حاضر ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. دنیا کے سارے خیالات اس کے دماغ میں چل رہے ہیں اور جس اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز کو ایک تو باقاعدہ
باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مکمل فوائد ہمیں حاصل ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں نماز کے وقت مشغول ہونا۔ جب ہم یہ تینوں کام کر لیں گے تو ہمیں نماز کے یہ تمام فوائد جو ہم نے ذکر کیے ہیں وہ سب حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز سے روکتی ہے۔ تو آج دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نمازیں بے حقیقت ہیں۔ تو ایسا ہی ہے ہماری نمازیں جس طرح کے پھول بغیر خوشبو کے ہو، یعنی خوشبو کی پھول کی جو قیمت ہے وہ اس کی خوشبو کی وجہ سے ہے، اور جسم جو ہے اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو جس طرح کہ اس کو ہم مردہ قرار دے دیتے ہیں کہ جی یہ فوت ہو گیا ہے، اس کے اندر جان اب نہیں رہی، تو اسی طرح سے ہماری نمازیں جو ہیں وہ اب تو موجود ہے، موجود نہیں ہے، اس کا جو حسن ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ نماز کے آداب اور شرائط کیا ہیں۔ نماز کے لیے عزیز طلباء طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جسم، لباس اور جگہ یہ تمام پاک ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص نماز پڑھ رہا چھپا ہوا ہو، اسی طرح سے نماز اس کے وقت پر پڑھی جائے، اسی طرح قبلے کی طرف منہ کیا جائے، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پورے سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کی جائے۔ اسی طرح نماز کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو، یعنی خشوع سے مراد یہ ہے کہ جسم، دل و دماغ سب کچھ اللہ کے حضور پوری طرح جھکے ہوئے ہوں، دل پر اللہ کی عظمت طاری ہو، پسندیدہ خیالات کا دل میں گزر نہ ہو، اور جسم پر بھی سکون و انکساری کے ایسے آثار نمایاں ہوں جو رب عظیم کے شایان شان ہوں۔ اسی طرح سے نماز کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظاہری ارکان کی ادائیگی کے علاوہ میں دل کی حاضری بھی بہت ضروری ہے۔ رکوع و سجود اور قیام وغیرہ اگرچہ ظاہراً ٹھیک ہوں، لیکن دل نماز میں حاضر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز میں احسان کی صفت ہونی چاہیے، جیسا کہ جبریل امین میں آیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، کہ آدمی اس طرح نماز پڑھ رہا ہو گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ نے اس کو خوب غور سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔